بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم سے حفاظت کے لیے اور ہر مشکل کو حل کے لیے ایک عمل ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو آپ میں سے جو چاہے اس کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اجازت بھی ہے اور مشکل نہیں ہے، ایک دعا ہے، اس کو صرف پڑھنا ہے۔ اچھا، ظالم سے حفاظت کے لیے جو ہے وہ 15 تاریخ چاند کی جو ہوتی ہے اس کے بعد سے شروع کرنا ہے، کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے ابھی شاید 1-2 تاریخ اوپر ہی ہوں گی، 16 تاریخ ہوگی شاید چاند کی 17 ہوگی، اسی طرح ہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مشکل کے حل کے لیے چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو مشکل حل کے لیے تو پہلی سے شروع کر سکتے ہیں، اور اگر کسی ظالم سے حفاظت کے لیے ہے تو وہ پھر آپ اس کو 15 تاریخ اب سے شروع کر سکتے ہیں اس کو۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 7 دفعہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر 1.25 لاکھ دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھنی جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کا ثواب جو ہے پڑھنے کے بعد شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، ان کو اس کا سال ثواب کرنا ہے۔ تقسیم کوئی بھی چیز کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اس میں آپ کو یہ نہ سمجھے کہ غیر اللہ کا اس میں کوئی نہیں ہے۔ آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد آپ پڑھتے کس کے؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ثواب اس کا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو، مرحومین کو، والدین کو، بھائی کوئی جو بھی ہے اس کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے، جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو میٹھی چیز کوئی بھی اپنے پاس رکھنی ہے، اور جب یہ عمل کر لیں تو اللہ کے لیے اس کو تقسیم کریں گے، لیکن ثواب اس کا جو ہے شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ثواب جو ہے وہ آپ نے پہنچا دینا ہے۔ اور دعا جو ہے وہ آپ نے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنی ہے، 1,25,000 1.25 لاکھ دفعہ۔ 7 دفعہ درود ابراہیم، 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ، پھر یہ 1.25 لاکھ دفعہ دعا، پھر 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ، اور پھر 7 دفعہ درود ابراہیم۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ عمل پورا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، شیئر بھی کر دوں گا اسکرین پہ آپ لوگوں کے ساتھ۔ اسکرین شاٹ لے لیا کریں، آپ لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں ہمیں لکھ کے دے دیں، لکھ کے میں پھر اس کے اندر زبر زیر پیش ڈالنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بغیر زبر زیر کے پیش کے میں آپ لوگوں کو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو کوشش کیا کریں اسکرین شاٹ لے لیں، تھوڑا سا اس کو تھوڑی ایفرٹ آپ لوگ بھی کر لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب بھی پڑھیں گے دعا کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الجلیل الجلیل الجبار القاہر بحق کی حضرت شمس الدین ترک پانی پتی یا اللہ مشکل کشا۔ یہ دعا ہے، بس 1.25 لاکھ دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، مشکل کے لیے ہے اور ظالم کے ظلم سے حفاظت کے لیے ہے، تو جو شخص یہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ زور زبردستی کسی کو نہیں ہوتی ہے، اپنی مرضی سے اگر کوئی اپنی مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ویسے تو نہ کریں، کسی نے نہیں کہا کرنے کے لیے۔ جو بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں یہ عدد اعداد یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بھائی ہر کسی کے عمل میں کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے، اس کو اس سے فائدہ ملتا ہے، تو اس کو ایک عدد کو وہ فکس کر لیتا ہے کہ میں اتنی دفعہ یہ چیز پڑھی تو مجھے اس سے فائدہ ملا۔ ہوتا تو کلام ہی ہے نا، دعا ہوتی ہے، کلام ہوتے، کوئی غیر شرکیہ کوئی الفاظ تو نہیں ہوتے۔ تو اس سینس میں اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ بے شک مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی مفتی سے پوچھنا چاہے، کسی عالم سے پوچھنا چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایک عدد بتایا نا، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ 33 34 دفعہ، یہ بھی تو ایک عدد ہی ہے نا، 33 دفعہ کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عدد سے پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ غلط چیز تب ہوتی ہے جب آپ الفاظ شرکیہ نہ ہوں یا غیر اللہ کا اس میں عنصر نہ آ رہا ہو یا کچھ ہو۔ تو بزرگوں کے عمل میں کوئی چیز ہوتی ہے، دعا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو جب ان کو اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو وہی اپنے مریدین کو آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایک نسبت سے جو چیز چلتی ہے اس کا اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس میں برکات ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ فورس کسی کو نہیں کیا جاتا، جو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کوئی زبردستی نہیں۔